بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو صرف وہی انسان آخر تک دیکھے جو زندگی میں واقعی پیسہ کمانا چاہتا ہے، امیر ہونا چاہتا ہے اور معاشرے کے اصولوں کو توڑ کر اپنی ایک الگ پہچان بنانا چاہتا ہے۔ 4 ایسی بری عادتیں ہیں، یا کہیں کہ آپ کے بتائے ہوئے 4 ایسے اصول ہیں جو آپ کو زندگی میں کبھی بھی امیر نہیں ہونے دیتے۔ اس ویڈیو میں ہم انہی 4 اصولوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ کو زندگی میں واقعی ایک امیر انسان بننا ہے، آپ کو پور یا مڈل کلاس سے نکل کر اپر کلاس میں آنا ہے، تو پھر اس ویڈیو کا ایک ایک لفظ آخر تک دھیان سے سننا اور پھر سن کر خود اپنے آپ کو جج کرنا کہ کیا یہ عادت مجھ میں ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو پھر جلد از جلد اپنی جان چھڑائے، بشرطے کہ اگر آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں پہلی عادت کی جو آپ کو کبھی بھی امیر نہیں ہونے دے گی۔ نمبر 1، پور مینٹیلٹی۔ سب سے پہلی اور سب سے بری عادت جو آپ کو زندگی میں زندگی میں کبھی بھی امیر نہیں ہونے دے گی، وہ آپ کی غریب سوچ، آپ کی پور مینٹیلٹی ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو سسٹم امیر نہیں ہونے دیتا، گورنمنٹ سسٹم، ٹیکس سسٹم، یہ سب آپ کی غریبی کی وجہ ہے اور یہی آپ کو امیر نہیں ہونے دے رہے، تو آپ بالکل غلط ہیں۔ بلکہ یہی چیز، یعنی کہ آپ کی یہی سوچ دوسروں کو بلیم کرنے والی، آپ کو امیر نہیں ہونے دے رہی۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کے دور میں یہ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اب یہ سارا سسٹم ایک ہو چکا ہے اور جتنی اپرچونٹیز آج کے دور میں پیسہ کمانے اور امیر ہونے کی ہے، دنیا کی تاریخ میں اتنی اپرچونٹی کبھی بھی نہیں تھی۔ آج آپ گھر بیٹھ کر دنیا کے کسی بھی کونے میں اپنا پروڈکٹ لانچ کر سکتے ہیں، اسے بیچ سکتے ہیں، ویلاگنگ کر سکتے ہیں، یوٹیوب چینل بنا سکتے ہیں، اور ایسی اور ہزاروں اپرچونٹیز ہیں۔ لیکن ان کے باوجود بھی آپ کو غریب کسی گورنمنٹ سسٹم یا ٹیکس سسٹم نے نہیں، بلکہ آپ کو اپنی سوچ میں رکھا ہوا ہے۔ جب بھی کسی غریب انسان کے سامنے پیسے کا ذکر ہوتا ہے تو اس وقت وہ بہت دھیان سے وہ تمام تر چیزیں سنتا ہے، لیکن بعد میں جب کچھ کرنے کی باری آتی ہے تو یو ٹرن لے لیتا ہے، یہ کہہ کر کہ یار کیا ہوگا پیسہ کمانے سے، سب کچھ تو یہی رہ جانا ہے، پیسہ قبر میں لے کر تھوڑی ہی جانا ہے، زندگی ہے بس ایک نہ ایک دن گزر ہی جانی ہے۔ حالانکہ سارا دن وہ پیسے کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور پھر رات کو خود کو تسلی دینے کے لیے یہ سب بولتا رہتا ہے۔ اس پور مینٹیلٹی سے آپ جتنا جلدی نکل سکتے ہو نکل لو، ورنہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کینسر کی طرح بڑھتی چلی جائے گی اور پھر اس کا اثر آپ کے آنے والی نسلوں میں ہوگا، جس کو ہم اگلے پوائنٹ میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن یہ پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کی پور مینٹیلٹی آپ کی کامیابی کی کتنی بڑی دشمن ہے۔ ہم ایک ایگزامپل کوٹ کر لیتے ہیں۔ ایک ایسا بزنس مین ہے جس کا سارا بزنس ڈوب گیا ہے، نہ گھر بچا ہے، نہ پیسہ بچا ہے اور نہ ہی گاڑی، سب کچھ چلا گیا ہے، اور اب وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا ہے کہ کیا کریں، زندگی ہے۔ اگر ایک دہاڑی دار مزدور کچھ پیسے سے زندگی گزار سکتا ہے تو میں کیوں نہیں، میں بھی جی ہی لوں گا۔ جب وہ اپنے دماغ کو یہ بات بول دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، گزارا کر لوں گا، تو اس وقت اس کا دماغ بھی پیسہ بنانے کے نئے آئیڈیاز سے محروم ہو جاتا ہے کہ جب کرنا ہی گزارا ہے تو پھر سوچنے کا کیا فائدہ۔ دوسری طرف ایک ایسا بزنس مین ہے جو ڈوبنے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ کوئی بات نہیں، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اگر میں پہلے کامیاب ہو سکتا ہوں تو اب بھی کامیاب بھول جاؤں گا، اگر میں پہلے اتنا سٹرکچر بلڈ کر سکتا ہوں تو ابھی کیوں نہیں، اور تب تک کوشش کرتا رہوں گا جب تک دوبارہ کامیاب نہ ہو جاؤں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ کامیاب نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ یہ ہے ایک پور مینٹیلٹی اور رچ مینٹیلٹی میں فرق۔ ایک انسان وہ ہے جو دن رات محنت کرتا رہتا ہے، اور دوسرا انسان وہ ہے جو کوشش تک نہیں کر رہا ہوتا، تو پھر وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ جب تک آپ اپنے اس پور مینٹیلٹی سے نہیں نکلیں گے، اس وقت تک آپ کے لیے امیر بن پانا ناممکن ہے۔ تو یہ تھی پہلی عادت۔ دوسری عادت، ریٹ ریس۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ ریٹ ریس کیا چیز ہے۔ آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چوہے کے پیچھے دوسرا چوہا بھاگ رہا ہوتا ہے۔ جب ایک بچہ میٹرک میں پہنچتا ہے تو اس کے والدین کی طرف سے اس پر پریشر ہوتا ہے کہ بیٹا اگر تم نے میٹرک میں اچھے مارکس نہ لیے تو تمہیں کالج میں کوئی بھی ایڈمیشن نہیں دے گا،
پھر جب کالج میں جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اچھے گریڈز حاصل نہ کیے تو تمہیں کوئی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں دے گا، اور پھر یونیورسٹی میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ اگر تم نے اب اچھا پرفارم نہ کیا تو تمہیں کوئی نوکری نہیں دے گا، اور پھر جب اس کی نوکری لگ جاتی ہے تو شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ اپنے بچوں کو بھی یہی نصیحت کرتا ہے کہ جو اس کے ماں باپ نے اس کو کی تھی، اسکول جاؤ، کالج جاؤ، یونیورسٹی جاؤ اور پھر ایک اچھی نوکری حاصل کرو۔ یہی نوکریاں ہی اصل ریٹ ریس ہیں، کیونکہ یہ نوکریاں نہ آپ کو امیر ہونے دیتی ہیں اور نہ ہی غریب، آپ بیچ میں لٹکے رہتے ہیں۔ آج اس دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، ملینئرز یا بلینئرز ہیں، کیا آپ نے کبھی ان کے نام کے ساتھ آفیسر لکھا ہوا دیکھا ہے؟ بلکہ جب بھی آپ نے امیر انسان کا نام لکھا ہوا دیکھا ہوگا تو ساتھ میں فاؤنڈر، کریٹر یا پھر اوریجنیٹر لکھا ہوتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کبھی بھی اس ریٹ ریس، نوکری یا جاب سے کبھی بھی انسان امیر نہیں ہو پاتا، بلکہ امیر وہ ہوگا جس نے آپ کو اس نوکری کے لیے ہائر کیا ہوگا۔ مان لیجئے کہ آپ کہیں جاب کرتے ہیں اور آپ کو آپ کا مالک 1,00,000 روپے سیلری دیتا ہے، اور صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ جیسے سینکڑوں کو وہ اتنی اماؤنٹ دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ سینکڑوں مل کر اس کا کروڑوں کا پروفٹ کر رہے ہوتے ہو، اور اس پروفٹ میں سے ایک چھوٹا سا اماؤنٹ وہ آپ کو سیلری کے طور پر دے رہا ہوتا ہے، تاکہ وہ آپ کو پھر سے استعمال کر کے کروڑوں کما سکے۔ اس لیے آپ کو اس مینٹلٹی سے باہر نکلنا ہوگا۔ آپ جاب کر کے کبھی بھی امیر نہیں ہو پائیں گے۔ امیر بننے کے لیے آپ کو وہ کام کرنا ہوگا جس سے آپ کو خوشی ملے گی، جو کام کرنے کا آپ کا پیشن ہوگا، کیونکہ دنیا میں آج جتنے بھی کامیاب ترین انسان ہیں، ان سب نے اپنے پیشن کو ہی فالو کیا۔ اس کی مثال اسٹیو جابز ہیں۔ 1980 میں ہی اسٹیو جابز کو پتہ چل گیا تھا کہ آنے والے دور میں کمپیوٹر ہر گھر میں، ہر ڈیسک پر اویلیبل ہوگا، تو انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی کے اس پیشن کو ہی فالو کیا اور ایپل جیسا ایک بڑا برانڈ لا کھڑا کیا، جس سے انہوں نے ملینز نہیں بلکہ بلینز کمائے۔ اگر آپ کو رچ بننا ہے تو جاب میں ہاتھ پیر چلانے کے علاوہ آپ کو اپنے خواب پورا کرنے کے لیے اپنے دماغ بھی چلانا ہوگا۔ دوسری عادت آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں تیسری بری عادت کی، جس نے آپ کو ایک رچ انسان بننے سے روکا ہوا ہے، اور وہ ہے نیگیٹو ایٹیٹیوڈ اباؤٹ منی۔ پیسوں کے بارے میں غلط سوچ رکھنا۔ یار پیسے والا انسان کو کبھی بھی سکون نہیں ہوتا۔ پیسے والا انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ امیر بن کے انسان کو صرف پیسے ہی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ پیسے والے کو تو اپنے پیسوں کا گھمنڈ ہوتا ہے، اور کیوں نہ ہو گھمنڈ، اس نے وہ پیسہ اپنی محنت سے کمایا ہوتا ہے۔ آپ بھی کماؤ، آپ کو کسی نے روکا تو نہیں ہوا، سوائے آپ کے خود کے۔ غریب صرف خود کو تسلیاں دینے کے لیے ہی ایسی باتیں کرتا رہتا ہے، حالانکہ سارا دن وہ خود جو بھی کام کرتا ہے سب کچھ پیسوں کے لیے ہی تو کرتا ہے۔ صبح جلدی اٹھ کر نوکری کے لیے جاتا ہے، پیسوں کے لیے۔ بچوں کو اسکول بھیجتا ہے، پیسوں کے لیے۔ جاب میں اوور ٹائم لگاتا ہے کہ کچھ اور زیادہ پیسے مل جائیں، یا پھر ایک وقت میں ہی 2 جابز کرتا ہے صرف پیسوں کے لیے۔ سب کچھ پیسوں کے لیے ہی تو کرتا ہے، لیکن رات کو بستر پر آ کر یہی کہے گا کہ پیسے میں کچھ نہیں رکھا ہوا۔ آپ کی پیسے کے بارے میں یہی سوچ آپ کو امیر نہیں ہونے دے رہی۔ اسی لیے اپنی سوچ بدلو۔ پیسہ کوئی بری چیز نہیں، بلکہ زندگی کی 99% پرابلمز اسی پیسے سے ہی تو سالو ہو جاتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں آخری اور چوتھے پوائنٹ کی، سیونگ ریدر دین انویسٹنگ۔ غریب لوگ پیسہ کما کے بچاتے ہیں اور امیر لوگ پیسہ بنا کر انویسٹ کرتے ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ غریب لوگ رسک نہیں لینا چاہتے، ڈرتے ہیں کہ کہیں میرا سارا پیسہ ڈوب نہ جائے، اور امیر انسان یہ جانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میرا پیسہ ڈوب جائے اور ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ڈوبے، چانسز 50-50 ہیں، اس لیے وہ رسک لے لیتے ہیں اور کسی نہ کسی چیز میں انویسٹ کر دیتے ہیں، اور کچھ عرصہ کے بعد جب اس انویسٹمنٹ سے کچھ مل جائے تو دوبارہ وہاں سے کمائے گئے پیسے کو پھر سے کسی اور کام میں انویسٹ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے، بلکہ پیسہ ان کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ ان کا ایک ایک روپیہ ان کے لیے ایک امپلائی کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف جب غریب انسان پیسے کو سیو کر لیتا ہے تو اس کے پیسے پر مہنگائی کی مار پڑتی رہتی ہے اور وہ ڈی ویلیو ہوتا رہتا ہے۔ مان لو کہ آج آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے
اور آپ اس کروڑ کو سیونگ اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہو اور 5 سال کے بعد جب اسی 1 کروڑ کو نکالو گے تو اس کی قیمت آدھی رہ جائے گی، اور اگر وہی آپ اس 1 کروڑ کو انویسٹ کرو گے تو آپ کے لیے فیوچر میں وہ 1 کروڑ سے اور کئی کروڑ کما کر دے گا۔ یہ ہے انویسٹمنٹ اور سیونگ میں فرق۔ سیونگ سے آپ کا پیسہ آپ کی جیب میں رہتا ہے اور انویسٹمنٹ سے آپ کا پیسہ آپ کی جیب میں آتا رہتا ہے۔ تو اگر امیر بننا چاہتے ہو تو پیسے کو انویسٹ کرنا سیکھو، نہ کہ سیو کرنا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی، اس لیے اپنے آپ پر کام کرو اور دوسروں کو خود سے انسپائر کرو۔